بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا اسی وقار علماء کرام بزرگوں اور دوستوں، اس بات امت دا اجماع و اتفاق کہ سارے دے سارے صحابہ کرام جنت وارث میں قرآن پاک اندر یہ وضاحت موجود ہے اولئک هم الوارثون۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس آیت مبارکہ دے تحت یہ بات لکھی ہے کہ صحابہ کرام لئی جنت واسطے لفظ وراثت کا استعمال ملکیت دی کامل ترین صورت و وراثت، کوئی اور لفظ بیان نہیں ہوا بلکہ ملکیت دی کامل ترین آخری قسم وراثت۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ صحابہ کرام جنت وارث ہیں، اس تو بڑی اور کوئی ملکیت کی صورت نہیں ہو سکتی۔ پھر قرآن پاک اندر ہی دوسری خبر بھی موجود، رضی اللہ عنہم ورضوان، کہ صحابہ کرام تھے اللہ راضی اور وہ صحابہ اللہ تھے راضی۔ قرآن پاک اندر اصحاب رسول دے بارے تیسری خبر موجود، اولئک هم المؤمنون حقا، کہ صحابہ کرام پکے سچے مومن۔ قرآن پاک اندر صحابہ کرام دے بارے چوتھی خبر موجود، اولئک هم الراشدون،
اولئک هم المہتدون کہ وہ رشد ہدایت دینے ہدایت یافتہ ہے۔ صحابہ کرام دے بارے قرآن پاک 5ویں خبر موجود، اولئک حزب اللہ کہ صحابہ کرام اللہ دا گروہ، اللہ دی جماعت نے زمین۔ صحابہ کرام دے بارے قرآن پاک 6 صفت خبر موجود، اولئک هم المفلحون کہ صحابہ کرام کامیاب ہیں۔ میں اس وقت قرآن پاک جو صحابہ کرام دی 6 صفات 6 خبرہ بیان کی تھیا، پھر توجہ فرمائی تاکہ بات سمجھانے آسانی ہو جائے کہ صحابہ کرام تھے اللہ راضی، صحابہ کرام جنت وارث، صحابہ کرام پکے مومن، صحابہ کرام رشد و ہدایت، صحابہ کرام کامیاب، اور صحابہ کرام اللہ دا گروہ، اللہ دی جماعت۔ قابل غور بات کہ 6 صفات ہر مومن چاہتا ہے کہ میرے اندر آ جا، اللہ راضی ہو جائے، میں رشد و ہدایت تیرا کامیاب ہو جاؤں، میرے ایمان کوئی شک نہ ہوئے، اللہ دی جماعت شامل ہو جاؤ۔ یہ 6 صفات پیدا کرنی ضروری۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ قرآن نے فرمایا جی تسی بھی اسی طرح بننا چاہتے ہو، پھر اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لے آئے۔ جی تہاڈا ایمان صحابہ کرام جیسا ہوئے گا، تسی بھی ہدایت یافت ہو، تہاڈے اندر بھی یہی صفات خوبیاں ہوں گی۔ جی تہاڈا ایمان صحابہ کرام جیسا ہوئے، گویا کوئی شخص اگر اپنے اندر 6 صفات پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس نے صحابہ کرام جیسا ایمان، انہاں جیسا عقیدہ اپنانا پڑے گا۔ یاد رکھیے اللہ دی رضا، کسی تے اللہ راضی ہو جائے، یہ جلسے کا مقصد کی اللہ راضی ہو جائے، نماز روزہ حج زکوٰۃ دیگر اعمال، مقصد یہی ہے کہ اللہ دی ذات راضی ہو جائے۔ لیکن سارا کچھ کر کے پھر بھی اس نے ظن نہیں ہے، گارنٹی ضمانت نہیں کہ اللہ ساڑھے تے راضی ہو چکا ہے۔ لیکن صحابہ کرام دے بارے طے ہو چکا ہے، سارے صحابہ کرام تھے اللہ، بولو سارے صحابہ کرام تھے اللہ راضی۔ تو پھر سنی، حالانکہ قیامت والے دن جدوں دنیا اہل ایمان جنت جان گے اور جنت رہن گے اور جنت نعمتیں کھان گے پین، کچھ عرصے بعد جنت نعمتیں کھان تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف ہو اہل جنت نے ایک آواز آئے، اہل جنت اپنی مصروفیات نے اپنی سکون نے آواز آئے گی، السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنتیو توڑے تھے اللہ دی رحمت و سلامتی ہو۔ اہل جنت اب اپنی نگاہاں اٹھان گے، چہرہ اٹھا کے ادھر ادھر ویکھن گے کہ جن والوں آواز آ رہی کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن آواز آ رہی ہے سلام دی آواز، اور آواز لذت سکون اتنا ہوئے۔ اے قرآن پاک جو کلام اللہ جبریل علیہ السلام لائے، اللہ نے کلام فرمایا، پھر جبریل علیہ السلام زمین پہ لائے، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے اندر جمع ہوا، پھر آپ نے تلاوت فرمائی، پھر اس طرح سلسلہ چلدا چلدا آج میرے اور تواڈے تک اس بستی اس مقام تے پہنچے ہے۔ آج قرآن قاری پڑھے تو لذت محسوس ہو دی، تو جدوں ڈائریکٹ اللہ دی آواز آئے، اللہ دی کلام آئے، السلام علیکم یا اہل الجنہ، جنتی ادھر ادھر اپنی نگاہ اٹھان گے، یہ آواز کتھوں آ رہی؟ پریشان و حیران ہوں گے کہ
کوئی نظر نہیں آ رہا لیکن آواز آ رہی. پھر آواز آئی انا ربکم العالمین، میں تھوڑا رب جڑا سارے جہانا دا رب، میں وہ تھوڑا رب. یا اللہ تسی ہو. فرمایا میرے بندو اہل ایمان سناؤ جنت کیسی. اللہ جنت بڑی پیاری، نعمتہ کیسی ہو، بہت عمدہ، کوئی چیز چاہیے دی یا اللہ ہر چیز موجود، کوئی اور انعام اللہ کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، اسی راضی ہو چکے، جنت ہر نعمت نصیب ہو چکے. اللہ فرمائے گا اہل جنت ایک ایسی نعمت کرنے لگا جو آج تک تو آڑے تے نہیں ہوئی، اور سب تو بڑی نعمت ورضوان من اللہ اکبر، اس تو بڑی نعمت اور کوئی نہیں. اللہ جی وہ نعمت کیڑی؟ فرمایا جنتی ہو خوش ہو جاؤ، آج تو بات میں اللہ تھوڑے نہ ناراض نہیں ہوا، میں تھوڑے تے راضی ہو چکا. گویا عام شخص عام مومن دے جڑی آخری نعمت جنت ہوئے گی یہی ہوئے گی کہ اللہ تھوڑے تے راضی، اللہ کدے ناراض نہیں ہوئے گا. جتھے عام مومن دے مقام شان دی انتہا ہوندی ہے، اتھے محمد مصطفیٰ دے صحابہ کرام دے مقام دی ابتدا ہو رہی کہ صحابہ کرام تے دنیا جی اللہ راضی. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی. آپ فرماتے ہیں اللہ دی رضا کسی عام انسان دی رضا دی خبر نہیں، کیونکہ انسان ایک باری راضی ہوندہ ہے، پھر اس نے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بندہ تے ٹھیک نہیں، پھر اس نے ناراضگی دا اظہار کرتا ہے. لیکن جس سے اللہ راضی ہو جائے گویا اللہ اس دے ماضی بھی جان، حال بھی جان، آئندہ وہ دے حوالات و واقعات نو بھی جانتا ہے. اللہ دی رضا مستقل، وہ دی اندر کوئی شک شبہ نہیں ہو سکتا. لیکن جڑا پیغام درس اختصار نل میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا کہ اصحاب رسول تے اللہ راضی ہویا کیوں، یہ مقام شان عظمت کیوں پائی، تاکہ وہی صفات اگر اسی چاہیے کہ ساڑھے چاہ جان، پھر انہاں جیسا ایمان عقیدہ اپنائی. صحابہ کرام جو بنیادی وصف کیڑے وہ خوبی کیڑی کہ جس وجہ تو کیا سارے دے سارے اصحاب تے اللہ اس وجہ تو راضی ہوئے کہ اس وقت کوئی 4 بزرگ یا 4 امام سن، صحابہ کرام انہاں دے نام تے تقسیم ہو چکے سن، اس واسطے اللہ راضی ہویا نہیں. چاروں ائمہ کرام ہجے دنیا تے آئے نہیں، پیدا نہیں ہوئے، صحابہ کرام تے اللہ راضی ہو چکا ہے، نماز پڑھی جا چکی ہے، روزے رکھے جا چکے ہیں، حج و جہاد ہو چکا ہے، اصحاب رسول کی زندگی اندر آ چکا ہے. ہجے چاروں ائمہ کرام کوئی امام اس دنیا اندر نہیں آیا، لیکن اصحاب رسول پر اللہ راضی ہو چکا ہے. وہ جنت حقدار بن چکے، جنت وارث بن چکے، کامیاب ہو چکے اور رشد و ہدایت تے آ چکے، اللہ دی گروہ جماعت شامل ہو چکے. سوال پیدا ہوندہ ہے کہ آج چاروں ائمہ کرام دے آن تو بغیر بھی جنت وارث بن سکتا ہے. ہاں جس طرح صحابہ رسول بنے، صحابہ رسول جس طرح جنت وارث اور اللہ دی رضا انہاں تے راضی نازل ہوئی، اسی طرح اگر صحابہ کرام جیسا ایمان عقیدہ آج بھی پیدا ہو جائے اور انہاں جیسا مسلک و منہج آج بھی پیدا ہو جائے، اصحاب رسول تے اللہ راضی کیوں ہوئے، جنت وارث کیوں بنے، اعزاز شرف کیوں نصیب ہوئے، اس واسطے کہ اصحاب رسول دے درمیان اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان کوئی درمیانی واسطہ، کوئی ذریعہ، کوئی ہستی بستی شخصیت نہیں. اصحاب رسول ڈائریکٹ قرآن پر عمل کرنے والے، حدیث رسول پر عمل کرنے والے، کوئی تیسری چیز تصور اصحاب رسول کی زندگی اندر نہیں. نہ پگڑیوں کی تقسیم، نہ رنگوں کی تقسیم، نہ فرقوں کی تقسیم، نہ اماموں کی تقسیم، نہ بستیوں ہستیوں کے تقسیم. اصحاب رسول سارے کے سارے جنت کے وارث بنے، اللہ ان پر راضی ہوا، خوش ہوا. کیوں اتنا احساس ملے کہ میرے تمہارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ واضح ارشاد فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ علیہ وسلم، فرمایا قیامت والے دن جدوں اہل ایمان جنت جان گے، جنت اوصاف بیان کردے فرمایا جنت 8 دروازے ہون گے، اور جس عمل کوئی تیز ہوئے گا اس دروازے جو آواز آئے گی کہ فلاں شخصیت فلاں بندہ اس دروازے جو گزرے. جدوں آپ نے حدیث پڑھی تو سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا شخص
توڑی امت ہوئے گا جو ہر عمل اندر بے مثال ہوئے، ہر عمل اندر تیز ہوئے، انہوں جنت ہر دروازے آواز آوے کہ اس دروازے جو گزرو. آپ نے فرمایا صدیق میں نے امید اس بات دی کہ جنہ لوگوں نے جنت ہر دروازے جو آواز آئے گی صدیق تسی انہاں میں شامل ہوگے. سوال سنیے، غور کیجئے، صدیق اتنے بلند مقام پر فائز کیوں ہے کہ جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی؟ بات ہی ختم ہو گئی اور اعتراض ہی ٹوٹ گیا، باطل اعتراض ہی ختم ہو گیا کہ شاید صدیق کے اندر ایمان نہ ہو، یا صدیق ایمان پیغمبر کے وفات کے بعد اسلام سے پھر گیا ہو. نہیں، فرمایا قیامت والے دن جنت کے دروازوں سے آواز آ رہی ہوگی صدیق یہاں سے گزرے. درمیان میں سارے معاملات ختم ہو گئے. جب جنت تک پہنچا دیا مصطفیٰ نے، پھر اور کیا تمہیں چاہیے؟ وضاحت فرما دی آپ نے کہ صدیق کل جنت کے دروازوں سے آواز آئے گی، صدیق اس دروازے سے گزرے. اگر وہی جنت نہیں جان گے پھر بتلاؤ رب کی زمین تے رب کی مخلوق کے جنت جائے گا کون؟ قرآن نے تے انہوں نے اہل جنت دا ساتھی اور سنگت اور صحبت اور اہل ایمان نے بیان فرمائی ہے کہ جنت جانا چاہتے ہو تو سنگت کیسی نصیب ہوئے گی. قرآن فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اہل جنت و نبیین صدیقین شہداء صالحین دی سنگت صحبت مجلس جنتی نصیب ہوئے گی. دسو جنہ دی صحبت اللہ نے بطور انعام بیان فرمائی ہے. جو انہیں جنت نہیں جانا پھر جائے گا کون؟ سنیے جڑا پیغام میں دینا چاہنا، صدیق اس مقام پر فائز کیوں ہوئے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دے بارے فرمایا عمر میں تیرا محل جنت دیکھ کے آیا، میں محل دیکھ لیا، خوابی دکھایا گیا، جنتی سیر کرائی گئی، سینہ عمر دا محل دکھایا گیا. اتنے بلند مقام پر عمر فاروق فیض کیوں ہوئے کہ سینہ عثمان 20 مرتبہ نبی علیہ السلام نے دنیا اندر ہی جنتی بشارت عطا فرمائی. آخر وجہ اس بلند مقام پر سینہ عثمان کیوں پہنچے کہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے فرمایا کہ شیر خدا محبوب خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے دوئے بیٹے حسن و حسین جنت دے نوجوانوں دے سردار ہونگے اور انہاں دا باپ علی المرتضی انہاں تو بھی اوپر درجے اندر جنت دے اندر ہونگے. اتنا اعزاز مقام ہے. چاروں صحابہ کیوں پانگے؟ اس دی وجہ قرآن پڑھیے حدیث پڑھیے. ایک ہی وجہ ہے کہ پیغمبر اور ان چاروں اصحاب کے درمیان کوئی واسطہ وسیلہ، کوئی ذریعہ، کوئی پگڑی، کوئی جناب کوئی رنگ، کوئی امام، کوئی بزرگ، کوئی فرقہ نہیں ہے. ڈائریکٹ اتباع ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی. اور کس قدر شدت دی اندر پیغمبر دے اتباع کرنے والے حدیث سنیے صحیح البخاری اندر کہ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئیاں. روایت صحیح البخاری اندر فرمایا ابو بکر جی سیدہ کیا حکم فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر دی زمین جنہوں باغ فدق کیا جاندے پیغمبر دی وفات تو بعد کیا ہو باغ فدق ساڑا حق نہیں، کیا وہ ساڑے وراثت سن ملے گی نہیں، حق تولیت نگرانی کیا سن نصیب ہوئے گا یعنی جس طرح پیغمبر دے زمانے اندر او دے اخراجات و معاملات اور آمدن دے جو احکام محبوب نے بیان فرمائے سن کیا وہ اسی طرح جاری و ساری رہن گے. ساڑا حق تولیت نگرانی ساڑا قائم رہے گا، حق وراثت ساڑا قائم رہے گا. سیدہ فاطمہ الزہرا نے سوال کیا، مطالبہ کیا، کس دائر کیا؟ سیدنا صدیق رضی اللہ کی عدالت میں. سنیے کون آئی ہے؟ یہ خاتون جنت ہے، رخت جگر ہے، رسول ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ الزہرا. جانتے ہو فاطمہ الزہرا کون ہے؟ جس کے بارے میں نص ہے حدیث پاک میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل محمد کی مصداق ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاطمہ کا یہ اعزاز و شرف و مقام ہے. پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل
کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا, جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. یہ ساری حدیث صدیق کے ذہن میں ہے, شان و مقام عظمت ذہن میں ہے. سامنے خاتون جنت کھڑی ہے, مطالبہ لے کے آئی ہے, کیس لے کے آئی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا. سیدنا صدیق نے بات سنی, موقف سنا, بات سنی, کیس کا نب تفصیل پوری دیکھی. سننے کے بعد صدیق کا فیصلہ سنیے. شخصیت کا احترام اپنی جگہ, مقام اپنی جگہ, عزت اپنی جگہ, لیکن مسئلے کو منہج اصحاب رسول کا دیکھیے. ویسے ہی رب راضی نہیں ہوا. یہ اتباع کا انداز آج رب کی زمین پر موجود ہے, تو الحدیث کی اندر موجود ہے کہ جب حدیث رسول آ جائے کائنات ناراض ہوتی ہے, ہو جائے. ہم کسی کی پگڑی دستار کو نہیں دیکھتے. جب حدیث آ جائے ساری دستاریں, ساری پگڑیاں, ساری عزتیں, سارے وقار, ساری شان محمد کے جوتے پر قربان ہے. ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے جن کے بارے میں قرآن کی نص ہے. فرمایا لم نشرح لک صدرک, توجہ ہے میرے, فرمایا لم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. سیدہ فاطمہ الزہرا سامنے کھڑی ہے, یہ حدیث رسول ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا کے سامنے مقام و احترام و عزت تقریب اپنی جگہ, لیکن صدیق نے یہ نہیں دیکھا یہاں فاطمہ الزہرا آئی ہے تو یہاں خاموش ہو جایا چاہے, حدیث رسول کو چھوڑ دیا جائے. نہیں, صدیق نے حدیث رسول کو پڑھا. فرمایا فاطمہ تیرا مقام و عظمت اپنی جگہ, لیکن حدیث رسول ہے. نبی علیہ السلام فرما گئے کہ ہاں صاحب انبیاء کرام جدو اس دنیا تو چھان وہ مال و دولت درم و دینار وراثت میں نہیں چھوڑتے, جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتے ہیں. فرمایا فاطمہ جو کچھ مصطفیٰ چھوڑ گیا وہ صدقہ ہے. تمہاری شان کہیں اس سے بلند ہے کہ تم صدقہ کھاؤ. امت تمہیں تحفے, تحائف اور بیت المال سے وظائف کا جو سلسلہ علیہ رسول کا وہ چلتا رہے گا, لیکن یہ صدقہ ہے تمہاری شان کے لائق نہیں ہے کہ تم صدقہ کھاؤ. ہمارے جیتے جی علیہ رسول صدقہ کھائے, یہ نہیں ہو سکتا. سیدہ خاتون سیدہ فاطمہ الزہرا نے حدیث کو سنے, مقام و شان کے باوجود سیدہ فاطمہ بھی راضی و مطمئن خوش ہے. صدیق نے حدیث کو پڑھ دیا. یہ مقام یہ شان صدیق کو کیوں ملا کہ ساری کائنات کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کی حدیث کو نہیں چھوڑا جا سکتا. آج ہمیں دنیا کہتی ہے کہ تم ایک مسئلے پر لڑتے ہو, جھگڑتے ہو, بحثیں کرتے ہو, مجادلے مباحثے مکالمے کرتے ہو, رفع الیدین پر, کبھی آمین بالچار پر, کبھی کسی اور مسئلے پر. ہمارا پیغام سن لیجئے, رب ذوالجلال کی قسم ہے جب تک آل الحدیث کا ایک فرد بھی, ایک بچہ بھی رب کی زمین پر موجود ہے, ہم ایک ایک حدیث کے لیے لڑتے رہیں گے. اور رب اکبر کی قسم ہے کروڑوں اہل حدیث ایک حدیث کے جملے پر ذبح کیوں نہ ہو جائے, یہ بات گوارا ہے. مصطفیٰ کی حدیث کو نہیں چھوڑا جا سکتا. ہمارا جینا بھی حدیث کے لیے, ہمارا مرنا بھی پیغمبر کی حدیث کے لیے. فرمایا سنیے, فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. صدیق پر اللہ راضی کیوں ہوا, اس مقام پر صدیق کیوں گئے؟ اسی اتباع رسالت کی وجہ سے. کوئی اور درمیان میں نہیں ہے. لوگ آج کہتے ہیں کوئی رفع الیدین کرتا ہے اس وجہ سے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کو جان کے سمجھ کے پڑھ کے رفع الیدین کرے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. امام احمد بن حنبل کی تحقیق کو سمجھ کے ان کے پیچھے لگ کے رفع الیدین کرے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. امام شافعی کی تحقیق سمجھ کے اور ان کی تقلید کر کے رفع الیدین کرے تو کوئی پریشانی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات مان کے تحقیق مان کے رفع الیدین نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ڈائریکٹ حدیث پر جو رائے حدیث عمل کر کے رفع الیدین کرتے ہیں, ہمیں یہ بات تکلیف دیتی ہے. یہ ڈائریکٹ حدیث پر عمل کیوں کرتے ہیں؟ سن لیجئے, ہمارے مسلک کو منہج کو بھی سن لیجئے. امام شافعی کی بات کو مان کے جو رفع الیدین
والدین کرتا ہے وہ کرے تب بھی ثواب کا مستحق نہیں ہے، جو احمد بن حنبل کی تحقیق کے پیچھے لگ کے رب الوالدین کرتے تب بھی وہ ماجور نہیں ہے۔ اہل حدیث کو پر اللہ کی رحمت و انعام ہم اجر کے مستحق کیوں ہے؟ جب بھی ہم نے سنت پہ عمل کیا کسی امام کی وجہ سے نہیں، محمد مصطفیٰ کی اتباع کی وجہ سے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ صحابہ کرام تے اللہ راضی ہے، کیوں راضی ہے؟ بس اسی وجہ تو صحابہ کرام درمیان رسول اللہ درمیان کوئی واسطہ درمیان ڈائریکٹ اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیئے ایوے اہلی حدیث صحابہ کرام دے فام و منحج دے مطابق پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ڈائریکٹ اتباع کردہ ہے، آپ دی پیروی کرنا ہے۔ حدیث دے توجہ فرمانا، صدیق کے دے سامنے اکٹھے ہو کے اصحاب رسول آئے، فرمایا لشکر اسامہ بن زید کا لشکر جو چاہ رہا ہے اس کو روک لیجئے، نہ بھیجئے اس لشکر کو، حالات مدینے کے مناسب نہیں ہے۔ صدیق نے ایک ہی بات کہی تھی، اس لشکر کو کیوں روکوں جس کو مصطفیٰ نے ارادہ فرما لیا تھا، فیصلہ فرما دیا تھا، بھیج دیا تھا، نہیں روکتا۔ پھر کہا گیا اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نوجوان ہے، لشکر اسامہ بھیجنا ہے تو بھیجو لیکن امیر تبدیل کر دو۔ ایک ہی بات صدیق نے فرمائی تھی، اس کو کیسے بدل دوں جس کو مصطفیٰ نے امیر بنا دیا تھا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا گیا فلاں فلاں علاقے کی طرف یا فتنے کے خطر کوپی کے لیے لشکر نہ بھیجئے۔ صدیق نے ایک ہی بات کہی تھی، اگر مدینہ خالی ہو جائے، اکیلا صدیق رہ جائے اور صدیق کے گوشت کو پرندے نوچائیں، میری بوٹیاں ہو جائیں، یہ گوارہ ہے۔ محمد کے دین کے خلاف کوئی فتنہ اٹھے اس کو دباؤ نہ، یہ گوارہ نہیں ہو سکتا۔ صدیق اس بلندی پر کیوں پہنچے؟ کیا وصف تھا صدیق میں؟ ایک ہی تو ہے کہ مصطفیٰ کی اتباع۔ عمر فاروق اس مقام پر کیوں پہنچے؟ سن لیجئے اس مقام پہ سیدنا عمر فاروق کیوں پہنچے کہ آج دنیا ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اور ان کے لیے دعائیں کرتی ہے، وہ جنت کی اس بلندی پر ہے جس کا ذکر میں کر چکا۔ سنیے اس مقام پر سیدنا عمر فاروق پہنچے کیوں؟ دو قبیلے اکٹھے ہو کے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین آپ دے پاس آئے، بنو غطفان اور بنو اسد، کہنے لگے امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے دونوں قبیلے اکٹھے، کہنے لگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لڑتے رہے اسلام دے خلاف، رسول اللہ تو لے کے آج تک آج لڑائی جھگڑا ختم اسی کرنا چاہتے، صلح چاہتے، اسی ٹیکس دے کے جزیہ دے کے رواں کی حکومت تو اڑی قبول کرانگے، صلح۔ سیدنا صدیق نے فرمایا جو صلح کرنا چاہے ساڑھے والوں تے کوئی لڑائی نہیں، صلح کر لو لیکن شرائط طے کر لو۔ صلح کی شرائط طے ہو رہی ہے، ایک شرط آ گئی، سیدنا صدیق نے فرمایا تو انہوں لکھ کے دینا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ جتنے بندے اساں توڑے آج تک مارے وہ گئے جہنم میں، انہاں دے خون دی کوئی قیمت نہیں، اور جتنے بندے تسا ساڑھے شہید کیتے آج تک وہ گئے جنت دے اندر، لیکن انہاں دی قیمت خون بہا دیت وہ تو انہوں دینی پہ گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ سن رہے ہیں، شرائط طے ہونے لگی، یہ شد لکھی جانے لگی، بڑے حیران دوئے قبیلے کہ چاندے تو سنو سا لیکن ساڑھے گئے بھی جہنم وچ اور توڑے گئے بھی جنت پھر بھی خون بہا دیت، فرما سلو کرو نہ کرو تو اڑی مرضی لیکن خون بہا دیت دینی پہ۔ جدو شرائط طے ہونے لگی اور یہ شرط لکھی جا رہی ہے، سیدنا عمر آگے بڑھے، سیدنا صدیق کے پاس کان طرف آئے، خرگوش جناب سرگوشی فرمایا ابو بکر جی عمر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں کئی قبائل سے صلح ہوئی، نبی علیہ السلام نے کبھی کسی سے خون بہا دیت لی ہو میرے علم میں نہیں ہے، اور آپ لے رہے ہیں،
اس کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی دلیل موجود ہے؟ سیدنا صدیق فرمانے گا عمر معیشت ساڑی کمزور یہ چنگے بھلے مالی طور تے مضبوط نے پھنسے ہوئے نے سلو چاند نے مال لینے دو. فرمایا دلیل. صدیق نے فرمایا دلیل نہیں ہے. سینا عمر بولے ابو بکر امیر المومنین سن لو اگر دلیل نہیں ہے ساری دنیا مان جائے عمر بغیر دلیل کے نہیں مانے گا. دلیل ہے تو کوئی کہہ سکتا ہے نہیں مانتے تھے. سینا عمر صدیق کو ماننے کا عالم یہ ایک بندے نے بات کہی اے عمر صبح سے لوگ شام تک ملتے رہے آتے رہے بیٹھتے رہے اپنے موقع اپنے ضروریات پیش کرتے رہے آپ سنتے رہے حل کرتے رہے شام ہو گئی. ایک بندے نے حوصلہ دیکھ کے نہ کہنے لگا واہ عمر تیرے جیسا حوصلے والا تیرے جیسے شان والا بندہ میں نے کوئی نہیں دیکھا. امیر عمر یہ اندر الفاظ سن رہے سن کوڑا اٹھایا پار نکل آئے. کون تھا یہ الفاظ کہنے والا کہ عمر تیرے جیسا میں نے بندہ نہیں دیکھا؟ وہ کانپنے لگا میں تھا. فرمایا تو گل دس کیا صدیق کو دیکھا تھا یا نہیں؟ کہنے لگا میں بعد میں مسلمان ہوا میں نے نہیں دیکھا. فرمایا سن لے اگر تو نے صدیق کو دیکھا ہوتا اور میرے بارے یہ الفاظ کہتا میں تجھے کوڑے مارتا. رب کی زمین پر صدیق سے بڑا محمد کی امت میں کون ہو سکتا؟ مقام یہ ہے. کون کہتا ہے امام کرام کی شان نہ بیان کیجئے احترام نہ کیجئے؟ کون کہتا ہے احترام کیجئے ادب کیجئے؟ ہمارے مسلک و منہج میں تبرہ گالی گلوچ ہے ہی نہیں. ہم تو سب کے لیے محبت کا پیغام دینے والے. ہم تو کہتے ہیں امت کو تقسیم نہ کیجئے امام کرام کے نام پر ان کا احترام کیجئے محبت کیجئے ادب کیجئے تکریم کیجئے تعظیم و توقیر کا خیال رکھیے مرتبہ ان کا جانئے پہچانیے بیان کیجئے. لیکن دلیل مانگنے سے کسی کی شان کم نہیں ہوتی. سیدنا عمر نے فرمایا دلیل دو. کس سے دلیل مانگی جا رہی ہے؟ صدیق سے. مجھے بتلاؤ رب کی زمین پر ان سے بڑا کون ہے جس سے دلیل نہ مانگی جائے؟ بزرگوں سے دلیلیں مانگتے ہو کیا کریں بزرگوں کو دلائل مانگتے ہیں. یہ صحابہ کا منہج ہے. صحابہ پر رب راضی ہوا اس لیے کہ صحابہ نے دلیل کے بغیر کبھی کوئی کام کیا ہی نہیں. فرمایا دلیل. سیدنا صدیق فرمان لگے عمر دلیل کوئی نہیں. فرمایا دلیل کوئی نہیں تو پھر میں تو نہیں مننا میں تو نہیں لکھن دینی ہے شرط جب تک دلیل نہ ہو. صدیق نے فرمایا شرط ہی رہن دو دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. عمر مانتا نہیں ہے دلیل مانگتا ہے دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. اس شرط کو کاٹ دو یہ رہنے دو یہ ختم کر دو. جب شرط کٹی گئی ایک قبیلے کا سردار اٹھا. مزہ نہیں آ گیا اسلام کا؟ یہ اسلام بڑے سے بڑا کوئی غلطی کرے تو اسے دلیل مطالبہ. دوجا سردار اٹھیا کہنے لگا اے ابو بکر لڑائی موک گئی جھگڑا موک گیا رولا ہی موک گیا سلو دی گنجائشی جڑی رولا سی ہوئی ختم ہو گئی. کلمہ پڑھا لو مسلمان بنا لو. ہمیں یقین ہو گیا تمہارا مذہب دین زمین پر نہیں بنا آسمان سے اللہ نے محمد کے سینے پہ اتارا. دلیلیں مانگتے ہو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ دلیل مانگ رہے صدیق سے. وہی عمر رضی اللہ عنہ جن کے دروازے پہ سیدنا ابو موسیٰ گئے تھے 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا آواز نہ آئی واپس پلٹے. امیر عمر دروازہ کھولے سیدنا ابو موسیٰ جا رہے ہیں. فرمایا ابو موسیٰ کدھر جا رہے ہو؟ میں تو انہوں بلوایا سی پیغام بھیجے تسی آئے پھر واپس کیوں جا رہے ہو؟ فرمایا 3 دفعہ دروازہ کھٹکایا تسی آئے نہیں باہر میں واپس جا رہے ہوں. فرمایا سنو میں دروازہ کھولا نہ کھولا تو انتظار کرنا چاہیے تھا. فرمایا نہیں امیر عمر میرے پاس مصطفیٰ کی حدیث ہے. رسول اللہ نے فرمایا 3 مرتبہ دروازہ کھڑکاؤ آواز آئے ٹھیک نہیں واپس پلٹ جاؤ. یہ قدم اٹھ رہے ہیں تو محمد کی حدیث کی روشنی میں اپنی مرضی سے نہیں. اور میں کہا کرتا ہوں مغرب کی نماز کی جب اذان ہو جائے اہل حدیث کی مساجد میں آئیں کچھ لوگ سنتے نفل پڑھ رہے ہوتے کچھ بیٹھے ہوتے کچھ نہیں پڑھتے کچھ پڑھ رہے ہوتے. بندہ میں نے کہنے لگا ثواب کس کو ملتا ہے؟ میں نے کہا دونوں کو. کہنے لگا وہ کیوں؟ میں نے کہا جو پڑھتا ہے وہ حدیث کی وجہ سے جو بیٹھا ہے وہ بھی محمد کی حدیث کی وجہ سے. ٹھیک ہے پڑھنے والے کی فضیلت ہے اجر و ثواب ہے وہ بھی اجر سے مستحق ہے. کیوں؟
رسول اللہ نے فرمایا مغرب سے پہلے 2 رکعت، نماز سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھو، پھر فرمایا پڑھو، تیسری مرتبہ فرمایا جو چاہے پڑھے، یہ جو بیٹھا ہے یہ بھی محمد کی حدیث کی اجازت کی وجہ سے، جو پڑھ رہا ہے مصطفیٰ کی حدیث کی اجازت کی وجہ سے، دونوں ثواب کے اجر کے مستحق ہیں، کیونکہ دونوں نے اپنی مرضی نہیں کی۔ پڑھنے والا بھی اتباع میں ہے، بیٹھنے والا بھی میرے محمد کی پیروی میں ہے، یہ شرف ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا یہ حدیث ہے، جی حدیث ہے، 3 بار دروازہ کھڑکاؤ جواب آوے، ٹھیک نہ آئے تھے واپس آ جاؤ، 3 باری فون کرو جواب آوے، کوئی چکے نہ چکے تھے 3 مرتبہ دروازہ کھڑکاؤ جواب آیا، ٹھیک نہیں تو واپس ٹھیک۔ یہ حدیث سیدنا عمر فاروق نے فرمایا تمہارے پاس یہ حدیث ہے؟ جی میں نے نہیں سنی حدیث، یہ حدیث میں نے نہیں سنی، کس نے؟ امیر عمر۔ اس تو انہوں پہنچ گئی حدیث، بزرگانوں نہیں پہنچی، اس میں کوئی توہین والی بات ہے؟ ہو سکتا ہے ایک مسئلہ بچے کے علم میں ہو، بڑے کے علم میں نہ ہو۔ حدیث ہے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے سوال کیا، ایک درخت ہے، مومن کی مثال اس درخت کی مانند ہے، یہ حدیث صحیح البخاری میں ہے، بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے؟ کتاب العلم صحیح البخاری میں موجود۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس سوال کا جواب میرے علم میں تھا، میں جان گیا تھا کہ اس سوال کا جواب کیا ہے، لیکن کوئی اور صحابہ کرام سارے مجلس میں بیٹھے تھے، کسی نے جواب نہ دیا، میں نے بھی جواب نہ دیا، بعد میں ذکر ہوا، فرمایا میرے علم میں تھا لیکن میں اس لیے نہیں بولا کہ میرے اس مجلس میں میرے باپ عمر فاروق بیٹھے اور صدیق بیٹھے، میں نے ان کے احترام کی وجہ سے نہیں بولا، جواب تو میرے علم میں تھا۔ ایک مسئلہ عبداللہ بن عمر کے علم میں ہے، صدیق کے علم میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے۔ یہ توہین والی بات کون سی ہے؟ تمہیں حدیث پہنچ گئی، اماموں کو نہیں پہنچ، ہو سکتا ہے نہ پہنچی ہو۔ ہم تو پھر بھی کہتے ہیں امام کرام مجور ہے، ان کے پاس حدیث پہنچی ہے تو عمل کیا، نہیں پہنچی اجتہاد کیا، لیکن ہمیں جب حدیث پہنچ جائے ہم اس قول کو چھوڑ دیں، محمد مصطفیٰ کی حدیث کو مان۔ حدیث سنیے، سیدنا عمر فرمان لگے اچھا حدیث ہے؟ جی ہے، میرے علم ہی نے فرمایا جی میرے کو تو حدیث ہے۔ سیدنا عمر فرمان لگے جاؤ کوئی گواہ لے آؤ، نہیں تو کوڑے ماریں گا، تم نے حدیث بنا لی ہے، گواہ لاؤ۔ دسون جی آجا آجا تے بتی چوکی نو کوڑے لگا، کوئی ہے جو بچ جائے؟ حدیثیں بناتے ہو، لے آؤ کوئی گواہ۔ صحابہ رسول دوڑے مسجد نبوی میں آئے، صحابہ نے پیغام بھیجی آپ کو، تم عمر فاروق یاد کر رہے ہیں، سننا کیا ادھروں تو ہو یا مسئلہ نواں پڑھ گیا، یہ حدیث کسی کے علم میں ہے؟ صحابہ بولے پریشان نہ ہو، یہ حدیث تو مدینے کے بچوں کو بھی یاد ہے، جو عمر فاروق کے علم میں نہیں ہے۔ شان مقام بلند ہے، لیکن اتباع کا ذوق و شوق دیکھی، حدیث کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ جنت کی بشارت پانے والی شخصیت، اور نبی علیہ السلام نے پیار محبت دیا خیر۔ اما عائشہ فرما دیا نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کوئی کھان چیز واسطے طلب کی تھی، کوئی چیز گھر موجود نہیں سی، عثمان رضی اللہ عنہ پتہ چلے آؤ، کچھ راشن لے آئے، کچھ سونا لے آئے، سکے لائے، میری چولی اندر سوٹے، میں کھانا پکا رہی سا، رسول اللہ تشریف لائے، فرمایا عائشہ پہلے تو کچھ ہے نہیں سی، ہونے کتھوں آ گیا؟ فرمایا عثمان نو اطلاع پہنچی انہاں بھیجے ہے۔ اماں جی فرما دے میں ویکھ رہی سا نبی پاک کھانا کھا رہے سن، ہر لقمے اندر چک دے سن، فرما دے اللہ میں عثمان نہ راضی، یہ مرتبہ یہ شان ہے۔ لیکن آج سن لیجئے کہ ایک حدیث پر اصحاب رسول کی قربانی دے، معصور ہو گئے سینہ عثمان، گھر میں بند کر دیے گئے، پانی بند کر دیا گیا، مسجد نبوی سے نہ روک دیا گیا، معصور کر دیے گئے، گھر میں باہر بلوائی باغی موجود ہے، عثمان اندر ہے، بار ساری قوم دھرنے پر ہے، باغی سارے بلوائی سارے باہر ہے، ایک ہی مطالبہ ہے، چھوڑ دیجئے اقتدار، استعفیٰ دے دیجئے، ایوان حکومت جو ہے دارالخلافہ خالی کر دیجئے، چھوڑ دیجئے خلافت۔ عثمان کس لیے لڑے؟ خلافت کے لیے نہیں، اقتدار کے لیے نہیں،
حکومت کے لیے نہیں. کیا کرنا تھا اس حکومت کو جب عثمان کو گھر میں بند کر دیا گیا, پانی بھی بند کر دیا گیا, عثمان پھر کیوں شہید ہو رہے؟ اللہ کی قسم پیغام دے گئے, جان دی جا سکتی ہے, محمد کی حدیث کو نہیں چھوڑا جا سکتا. عثمان کی شہادت ایک حدیث پر ہے. آپ نے فرمایا تو عثمان, اللہ وقت لائے گا تجھے خلافت دے گا, کچھ لوگ چھڑوانے کی کوشش کریں گے, عثمان جان دے دینا, خلافت نہ چھوڑنا. اس محمد کی حدیث پر عثمان قربان ہوئے, کوئی وجہ نہیں, ایک حدیث ہے. شہید ہو گیا عثمان. اور جانتے ہو عثمان کے مقام کو, یہ شہادت دی افواہ اسی نبی پاک دے کول. آپ نے فرمایا آؤ مجھ کے ہاتھ پہ بیعت کرو, ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. اس میں صدیق بھی تھے, عمر بھی تھے, علی بھی تھے, مصطفیٰ خود بھی تھے. فرمایا ہم سارے ذبح ہوتے ہو جائیں, لیکن عثمان کے خون کا بدلہ ہم ضرور لے کے جائیں گے. یہ عثمان کے خون کی قیمت ہے, یہ خون بہا گیا ہے محمد کی ایک حدیث کی وجہ سے. حدیث نہ ہوتی تو عثمان خلافت چھوڑ دیتے, حکومت چھوڑ دیتے, اقتدار چھوڑ دیتے. نہیں چھوڑا, حدیث پر قربان. علی المرتضیٰ کو دیکھیے, عید واسطے تشریف لے آئے, عید کی نماز پڑھانے تشریف دیکھا ایک بندہ عید کا میں نفل پڑھ رہا. ہم نماز پڑھیں تو یہ روکتے ہیں, ہم قرآن پڑھیں تو یہ روکتے ہیں, ہم گٹریں پڑھیں تو یہ روکتے ہیں, ہم مسائل جناب ذکر اذکار کریں تو یہ روکتے ہیں. کیوں روکتے ہیں؟ شیر خدا کو دیکھیے, محبوب خدا کو دیکھیے, روکا اس شخص کو, یہاں نفل کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہتا ہے امیر المومنین علی المرتضیٰ, نفل پڑھن دی وجہ تو میں جہنم میں جاواں, نفل ہی پڑھے. میں جو آیا لوگ انتظار کر رہے سن عیدگاہ, وقت ہے سی تسی تشریف نہیں لے آئے, تو میں 2 رکعت چلو نفل پڑھ رہا. کیا نماز کی وجہ سے میں جہنم میں جاؤں گا؟ شیر خدا کا جواب سنیے, نماز کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا, محمد کی نافرمانی کی وجہ سے جائے. عیدگاہ میں نفل پڑھنا یہ میرے مصطفیٰ کا طریقہ نہیں ہے. عید کے لیے ہم آتے, بیٹھتے, تکبیرات کہتے, لیکن یہ نماز حدیث میں ثابت نہیں ہے. یہ اصحاب رسول کا طریقہ تھا. اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم پر بھی راضی ہو, تم بھی پکے سچے مومن, ایک ہی راستہ ہے, مصطفیٰ کی ایسے اتباع کیجئے جیسے صحابہ کرام نے کی ہے. اسی پر زندہ رہیے, اسی پر مریے. یہی ہمارا مسلک ہے, یہی ہمارا منہج ہے, یہی ہمارا پیغام ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.